کہ اس میں مسلمانوں کا جان مال آبرو ایک دوسرے پر حرام ہے، لیکن کتنی حیرت کی بات ہے کہ اسی مہینے میں ہم سب سے زیادہ ایک دوسرے کی جان مال عزت آبرو حلال کر لیتے ہیں۔ خصوصاً آپ دیکھیں کہ پاکستان میں کیا ہوتا ہے، محرم آنے پر ہر ایک خوفزدہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیا سوچ کے خوفزدہ ہوتے ہیں؟ قتل و غارت ہوتی عام دنوں سے زیادہ، اور ایک دوسرے پر سب و شتم ہوتا ہے۔ سب و شتم کیا ہوتا ہے؟ گالی گلوچ ہوتا ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات اس میں صحابہ کرام کو بھی نہیں چھوڑا جاتا۔ عام مسلمانوں کی عزت و آبرو تو اپنی جگہ، لیکن فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں میں بھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے ان کی عزت و آبرو ہم سے کہیں زیادہ محترم ہے۔ تو یہ بڑی دکھ اور تکلیف کی بات ہے کہ اس مہینے میں اور اسلامی سال کے آغاز میں جس چیز سے ہمیں سب سے زیادہ پرہیز کرنا چاہیے اور جس سے رکنا چاہیے ہم وہی کرنے لگتے ہیں۔ عزت و آبرو کے بعد جان مال املاک، کچھ عرصہ پہلے کراچی میں جس طرح محرم کے مہینے میں دکانیں جلائی گئی، مارکیٹ جلائی گئی، وہ سب بھی آپ کے سامنے ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ لوگوں کے پاس علم نہیں۔ بعض اوقات علم ہوتا ہے لیکن پھر کیا چیز ہوتی ہے کہ عمل نہیں ہوتا۔ اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ یقین نہیں ہوتا۔ اور دیکھیں، علم اور عمل کے بیچ میں ایک اور چیز ہوتی ہے، اور وہ تقوی، اللہ کا ڈر۔ جس علم کے ساتھ اللہ کا ڈر نہیں آتا، تقوی نہیں آتا، وہ علم عمل میں نہیں بدلتا۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ قرآن مجید کے شروع میں شرط لگا دی گئی، کیا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب متقین کو ہدایت دے گی، یعنی جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا اس کو ہدایت ملے گی اس کتاب سے۔ اور ہدایت کا معنی آپ کو معلوم ہے نا، کسی کو راہ دکھانا اور اس پر چلانا اور منزل تک پہنچانا۔ کتاب کھولنے سے راہ تو نظر آتی ہے، لیکن اس پہ چلنا اور پھر منزل تک پہنچنا یہ صرف اس وقت ہوتا ہے جب انسان کے اندر کیا آتا ہے؟ تقوی، اللہ کا ڈر۔ اللہ کا ڈر ایسی چیز ہے کہ انسان چاہے سب لوگوں کے بیچ میں ہو، چاہے وہ تنہا ہو، دن میں ہو یا رات میں ہو، اندھیرے میں ہو یا روشنی میں ہو، کہیں بھی ہو، وہ حرام سے بچتا ہے، وہ غلط چیزوں سے بچتا ہے، وہ اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے۔ اور جب تک اللہ کا ڈر نہیں آتا تو بڑے سے بڑا عالم بھی بڑے بڑے غلط کام کرتا ہے۔ تو لوگ علم کو بدنام کرنے لگتے ہیں، دین کو بدنام کرتے ہیں، قرآن کو بدنام کرتے ہیں کہ دیکھو اس نے قرآن پڑھا اور اس کا عمل نہیں بدلا۔ حالانکہ قرآن نے تو پہلے شرط لگا دی تھی کہ میں اس وقت تمہیں فائدہ دوں گا جب تمہارے اندر اللہ کا ڈر آئے گا، کیونکہ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو تمہارے اندر اللہ فرقان پیدا کر دے گا، یعنی فرق کرنا، تمیز کرنا سکھا دے گا، صحیح کیا غلط کیا ہے، کہ کہاں کیا کرنا چاہیے۔ کیونکہ علم پر عمل اصل میں ہے کیا، کہ کس چیز پر کب کہاں کیسے عمل کرے، کس موقع پہ کیا کرے، اسی کا نام حکمت ہے پھر، جس سے اگلا درجہ ہے۔ اور یہ بھی اللہ کس کو دیتا ہے؟ جس کو چاہتا ہے۔ اور وہ کیا دیکھتا ہے؟ کس کو دوں؟ جس کے اندر طلب ہو، تڑپ ہو، اور وہ طلب تڑپ کس چیز کی؟ کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، کہ مجھے اللہ وہ سکھا دے کہ جس سے میں وہ کام کروں کہ جس سے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور جب یہ تڑپ آتی ہے تو پھر اللہ اس بندے کی قدردانی کرتا ہے۔ آپ ایک قدم اس کی طرف چلتے ہیں، وہ 10 قدم آپ کی طرف آتا ہے، وہ آپ کے لیے آسانیاں کر دیتا ہے۔ انسان کو انسان کے نفس کے شر، اس کے فتنوں اور شیطان اور لوگوں کے شر اور بہت سی خرابیوں سے انسان کو محفوظ کر دیتا ہے، اور اس کی بہت بڑی نعمت ہوتی۔ تو محرم کی آمد کے ساتھ ہم سب کو پھر ایک بار اس سبق کو دہرا لینا چاہیے اور اپنے ساتھ کچھ عہد و پیمان کرنے چاہیے کہ میں اپنی زبان سے کسی کو بے آبرو نہیں کروں گی، کسی کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کروں گی کہ جس سے دوسرے کی توہین ہو، نہ سامنے اور نہ پیچھے۔ بہت سے لوگ سامنے تو مسکین بن جاتے ہیں، کچھ نہیں کہتے، لیکن جب دوسرا سامنے نہیں ہوتا پھر کیا کرتے ہیں؟ غیبت کر کے بیک بائٹنگ کرتے ہیں، کمر نوچتے ہیں، مردہ بھائی کا گوشت کھاتے ہیں، اور کچھ بڑے بہادر بنتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں کسی کا ڈر نہیں، ہم تو منہ پہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ وہ اس سے بھی زیادہ بدتمیز ہوتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو بڑا کانفیڈنٹ اور بولڈ سمجھتے ہوئے لوگوں کے منہ پر ان کو ذلیل کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ یہ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ کون ہوتا ہے؟ جو پیٹھ پیچھے بھی برائیاں کرنے کا خوگر ہوتا ہے اور منہ پہ بھی کرتا ہے، کہیں بھی باز نہیں آتا، اشاروں سے بھی کرتا ہے اور زبان سے بھی کرتا ہے۔ تو مومن اور منافق کا فرق یہی ہوتا ہے کہ مومن با اخلاق ہوتا ہے، منافق کے اندر کبھی اچھا اخلاق نہیں آ سکتا، وہ بد اخلاق ہوتا ہے۔ تو ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اللہ سے ڈریں اور وہ کام کریں جو اللہ کو راضی کر دیں۔ محرم سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ ذوالحج۔ ذوالحج کس بات کی یاد دہانی کراتا ہے؟ آخرت کی اور قربانی کی۔ کس کی قربانی؟ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانیوں کی یاد، ان کی اطاعت، فرما برداری اور اخلاص۔ اسی کی وجہ سے اللہ نے ان کو وہ گھر بنانے کی توفیق دی اور پھر لوگوں کو اس کی طرف مائل کیا
اور لوگوں کے لیے خیر و بھلائی کا ذریعہ بنا دیا اس کو. قربانیوں کا یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر یہ قربانیاں اور کس نے دی؟ مختلف انبیاء کے علاوہ خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون کون سی قربانیاں کی تھی؟ گھر کی کیا کی تھی؟ ہجرت کب ہوئی تھی؟ نبوت کے 13ویں سال. مہینہ کون سا تھا؟ اچھا یہ بتائیں کہ اسلامی کیلنڈر کا آغاز محرم سے کیوں ہوتا ہے؟ اس کی خاص وجہ کیا تھی؟ کیونکہ ہجرت ہوئی تھی. ہجرت سے ہی تو آغاز ہوا تھا اسلامی کیلنڈر کا. لیکن آپ نے دیکھا کہ شیطان نے ہمارا دھیان کس طرف کروا دیا؟ محرم کا لفظ آتے ہی ہمارا سارا خیال، سوچ اور پورے کا پورا ایک ماحول کس رنگ میں بدل جاتا ہے. کسی کو ہجرت یاد آتی ہے؟ نہیں آتی نا. محرم کے ساتھ ہجرت کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں رہا. محرم کے ساتھ عزت آبرو کی حفاظت اور عزت آبرو کے خیال رکھنے کی بات ہی نہیں، سوچ ہی نہیں. کیسے شیطان نے بلوایا ہم کو سب کچھ؟ اسلام کی اصل روح اور اس کا ایسنس وہ ختم ہو کے رہ گیا اور ہم کچھ اور ہی کرنے چل پڑے، جس کا ذکر نہ قرآن میں نہ سنت میں. اور ہم سب اس پہ راضی اور ہم دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے اور سنتے ہیں اور کوئی بھی نہیں سوچتا کہ ہم سب کیا کر رہے ہیں. بحیثیت قوم کیا کر رہے ہیں، بحیثیت فرد کیا کر رہے ہیں، بحیثیت خاندان کے کیا کر رہے ہیں. تو سوچنا چاہیے نا. اللہ نے ہم کو عقل دی ہے نا، مسلمان بنایا، عقل دی، شعور دیا. انسان اور جانور میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ انسان عقل استعمال کرتا ہے، باشعور ہوتا ہے. لہذا محرم جہاں حرمت کا سبق دیتا ہے وہاں ہجرت کا سبق دیتا ہے، ہجرت کی یاد دلاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کیوں کی تھی؟ دین کی خاطر. اپنا گھر، جان، مال، ہر چیز کی قربانی کی تھی. ہجرت قربانی ہے نا. ذوالحج میں بھی قربانی اور محرم بھی قربانی. لیکن ہم سب بڑے مقاصد اور بڑے مقام پانے کے لیے کتنی قربانیاں کرتے ہیں؟ کس کس چیز کی؟ ہم حضرت ابراہیم کی قربانیاں پڑھتے ہیں، ہم حضرت اسماعیل کی قربانی پڑھتے ہیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں پڑھتے ہیں. ذرا ایک لسٹ اپنی قربانی کو بھی بنائیے. آپ نے کیا کیا قربان کیا؟ کس کس چیز کو قربان کیا؟ ہجرت صرف کسی جگہ کے چھوڑ دینے کا نام نہیں. ہو سکتا آپ میں سے جو ہاسٹلائٹس ہوں وہ کیا کہیں کہ ہم نے بھی تو قربانی کی ہوئی ہے کہ گھر کا آرام چھوڑ کے ہاسٹل کے آرام میں رہتے ہیں. باقی لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ہر روز گھروں سے نکلتے ہیں، گاڑیوں کے دھکے کھاتے ہیں، اتنا سفر کرتے ہیں، یہاں پہنچتے ہیں، اور ہاسٹل والوں کے کیا مزے، اوپر سے نیچے آ جاتے ہیں. ہم زیادہ بڑی قربانی کر رہے ہیں. یہ تو ایک دفعہ گھر سے ہم روز آتے ہیں. تو ہجرت صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا نام نہیں، اور صرف تھوڑا سا وقت یا مال یا جان قربان کرنے کا نام نہیں، بلکہ ہجرت ہر اس چیز کو چھوڑنے کا نام ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان دوری پیدا کرے. ٹھیک ہے نا. اب آپ خود دیکھیے وہ کون سی چیزیں ہیں جو آپ اور آپ کے رب کے بیچ میں، رب کی یاد میں، اس کے ذکر میں رکاوٹ پیدا کرتی ہیں. خود سوچیے. اب آپ عقل استعمال کیجیے اور بتائیے مجھے. صبح سے آغاز کیجیے. جی، نیند ہم سے کب پیار ہے، نیند تمہیں پیاری ہے، کس قدر گراں تم پہ صبح کی بیداری ہے. تو نیند کو قربان کرنا، نیند کو چھوڑنا تاکہ ہم وقت کے اندر نماز پڑھ سکیں، اور اس کی ذمہ داری خود لینا. یہ نہیں کہ ہم دوسروں پہ ڈال دیں، آپ ہمیں جگا دیں. گھروں میں مائیں بیچاری ہلکان ہوتی رہتی ہیں، ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ دروازے ناک ہو رہے ہیں، ہلا رہے ہیں، جگا رہے ہیں. ہاسٹل میں آپ دیکھیں کہ کیا حالات ہیں. کیا واقعی ابھی تک ہم بچے ہیں کہ کوئی ہم کو جگائے؟ ہمیں اپنی ذمہ داری اب خود نہیں لینی چاہیے نا. خود جاگنا چاہیے نا. یا ہمارے پاس کوئی جواز ہے نہ جاگنے کا؟ نہیں ہے نا. کوئی بھی نہیں. کوئی نہیں کہہ سکتا میرے پاس الارم کلاک نہیں. پہلے تو لوگوں کے پاس کوئی ایسی گھڑیاں نہیں ہوتی تھی. وہ کیسے جاگتے تھے؟ ایمان کے بل پہ جاگتے تھے نا. اگر آپ کے اندر اللہ کا ڈر ہے اور اللہ کا ذکر کر کے آپ سوتے ہیں، بلیو می، آپ کتنے بھی تھکے ہوئے اگر آپ اللہ تعالیٰ سے رات دعا کر کے سوئیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنے بجے جگا دیں، لازماً آپ جاگ جائیں گے. آپ کی نیت اور ارادہ ہونا چاہیے. اگر ابھی تک بھی آپ کی صبح کی نماز لیٹ ہوتی ہے یا قضا ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ قربانی کرنا نہیں جانتے، اصل ہجرت نہیں کی ابھی تک آپ نے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کہاں کہاں ہمیں دین پر عمل کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے. اچھا، جب ہم مشکل کی بات کرتے ہیں ہم ساری باہر کی مشکلات کا ذکر کرتے ہیں. ماحول ایسا ہے، معاشرہ بڑا خراب ہے، فلاں بڑا خراب ہے، ایسا ہو رہا ہے، ویسا ہو رہا ہے، دنیا بھر کی باتیں. اور جو مشکلات ہمارے اپنے اندر ہیں ان کو ہم بھول جاتے ہیں. کچھ ہمارے اپنے اندر رکاوٹیں، کچھ کمپلیکسز ہیں دین پر عمل کرنے سے جو ہم کو روکتے ہیں. مثلاً کسی شادی کے موقع پر باحیا لباس پہننے سے کیا چیز روکتی ہے ہمیں؟ اندر کا کمپلیکس نا. کیا کہ لوگ کیا کہیں گے، ہم کو یہ اچھا نہیں سمجھے گا، ہم اس کی نظر میں نہیں جچیں گے، یہ ہمیں بیکورڈ سمجھیں گے، وہ برا بھلا کہے گا. تو یہ لوگ تو باتیں کرتے رہتے ہیں، لوگوں کی باتیں تو باتیں ہی ہوتی ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم نے کیا فیصلہ کیا، ہم نے کیا ڈیسائیڈ کیا ہے.
आखिर क्या वजह होती है कि कुछ लोग एक चीज सुनते हैं और उसके हसन हिस्से पर अमल करते हैं और उसमें वो इस्तिकामत इख्तियार करते, पक्के रहते, दुनिया इधर की उधर हो जाए वो कहते हैं मैंने तो अपने रब को ही राजी करना है। और कुछ लोग हर हवा के झोंके के साथ उधर को गिर पड़ते हैं, सूखे पत्ते की तरह उड़ते रहते हैं, कोई उनकी मंजिल ठिकाना नहीं होता। तो हमें अपने आप को देखना है कि हम कहाँ खड़े हैं। बाजू का तो हमें शैतान धोखा देता है, तुमने तो अब हिजाब भी कर लिया है और तुम तो अब नमाज भी 5 वक्त पढ़ने लग गई हो, अब तो तुम बड़ी नेक हो गई हो। किसी का कॉल है कि बाज लोग गुनाह करके जन्नत में दाखिल होंगे और बाज नेकी करके जहन्नम में। बज़ाहिर देखने में तो बड़ी उल्टी सी बात लगती है ना। आम कायदा क्या है कि जो नेकी करेगा वो जन्नत में जाएगा और जो बुरा करेगा वो जहन्नम में जाएगा। लेकिन किसी ने कहा कि नहीं, बाज नेकी करने वाले जहन्नम में जाएंगे और बदी करने वाले जन्नत में। कैसे? उसकी वजाहत इब्नुल क़य्यिम अल जौज़िया ने की है। वो कहते हैं कि बाज इंसान ऐसे होते हैं बाशऊर कि अगर उनसे कोई गलत काम हो जाए, कोई कोताही हो जाए, कोई बुराई हो जाए, वो इतने पशेमान होते हैं, इतने नादम होते हैं, उनको बार बार अपने गुनाह का एहसास होता है और वो तौबा ही करते रहते हैं। उनकी ये तौबा उनको जन्नत में ले जाती है, क्योंकि इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है। और तव्वाब फ़आल के वजन पर क्या है? बहुत ज्यादा तौबा करने वाले, जो रोते हैं कि या अल्लाह हमसे गलती हो गई। और उसके लिए पहली शर्त क्या है कि इंसान मान जाए कि मुझसे गलती हुई। और ये मानना ही बड़ा मुश्किल काम है कि कोई कहे कि हाँ मुझसे गलती हुई। अक्सर आपने देखो कि लोग मानते ही नहीं, झूठ बोल जाते हैं या दूसरों पे डाल देते हैं या तावील कर लेते हैं, गलती नहीं मानते। तो तौबा कैसे होगी अगर गलती मानी ही नहीं? ये भी कॉम्प्लेक्स है ना अंदर का। अगर इंसान फैसला कर ले कि हाँ मैं कमजोर इंसान हूँ, मैं कौन सा फरिश्ता हूँ, मुझसे तो गलती होगी, हर एक से होती है, मुझसे भी होगी। तो ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक, पाक तो सिर्फ तू है, इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, मैं तो वही खताकार। तो फिर क्या होता है? ऐसा शख्स अपनी नदामत की वजह से, शर्मिंदगी की वजह से, गलतियों पर रोने की वजह से जन्नत में पहुंच जाता है। अच्छा, उसके बरक्स दूसरा शख्स जिसको अल्लाह की तौफीक से कोई नेकी का मौका मिला, तो फिर उसने क्या किया? बड़ा खुशफहमी में मुब्तला हो गया, मैं तो इतना नेक हूँ, हज करके आया हूँ। इन सब ने तो हज नहीं किया। वाह, क्या है, क्या शान है, मैंने हज किया, मैंने सदका किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, और वो उस खुशफहमी में अपने अंदर भरा रहे, मैं बड़ा नेक हूँ, अब तो मेरे सारे गुनाह माफ हो गए, अब तो क्या फिक्र की बात है। या मैंने कोई भी, जैसे रोजा, मैं तो रोजा रखता हूँ, ये सारे तो रोजा भी नहीं रखते। इंसान दूसरों को हकीर समझने लगे और अपने आप को बड़ा नेक समझने लगे। किसी को नमाज पढ़ता देखे तो कहा इसकी क्या नमाज है, इसको तो नमाज ही नहीं पढ़नी है, तो मैं देखो कैसे खुशबू खुशबू से पढ़ता हूँ। ये कितनी बड़ी मुसीबत है कि जब किसी को नेकी की तौफीक हो जाती है तो अमूमन शैतान कहाँ से आके गिरता है? कहाँ से गिरता है? खुशफहमी में मुब्तला कर देता है, तुम बड़े नेक हो गए हो। वो बार बार ख्याल डालता है कि तुम बड़े अच्छे हो, और बाकी सब। और जो लोग अगर ये ना भी ख्याल डाले, ये ख्याल डालना जरूर शुरू कर देता है कि बाकी सारे बड़े खराब है, लोगों को इंसान हकीर समझने लगता है, और यहाँ से तकब्बुर आ जाता है। और जिसके दिल में राई के दाने बराबर तकब्बुर हो, जन्नत में नहीं जाएगा। कितनी खतरनाक बात है। फिर क्या करना चाहिए? हमेशा अपनी गलतियों पे नजर रहे और दूसरों की अच्छाइयों पे नजर रहे कि इसके अंदर ये कितनी अच्छी खूबी है। अगर हम हर एक के साथ ऐसे ही मामला करेंगे ना कि उसकी अच्छाइयां देखेंगे, यकीन करें एक तो अपना दिल बड़ा ठंडा रहेगा, जिसको आप देखेंगे खुश हो जाएंगे। मैं ये प्रैक्टिस अक्सर करती हूँ कि जब कोई बंदा मुझे नजर आता है, मैं उसको अच्छाई याद करती हूँ, तो उसको देखते ही, उसका नाम सुनते ही, उसका ख्याल आते ही मेरा दिल खुश हो जाता है। ये शख्स बहुत अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। अच्छा, उससे क्या होता है? मैं खुश रहती हूँ। लेकिन जब शैतान ये ख्याल डालने लगता है ना बदगुमानी, ये इसने ये खराबी की हुई है और उसने वो गलती की हुई है और उसने ये किया हुआ है, तो उनको तो गरीबों को पता ही नहीं होगा। तो अपने अंदर एक क्या होता है, जलन कुड़न परेशानी लगी रहती है और इंसान कभी भी खुश मिजाज नहीं हो सकता। याद रखिए कि जब हम दूसरों की अच्छाइयों पे नजर रखते हैं तो फिर उस वक्त हमें क्या होता है, अपनी गलतियां बहुत नजर आती हैं। और जब अपनी गलतियां नजर आती है तो फिर पशेमानी और नदामत होती है। जब पशेमानी नदामत होती है तो इस्तिग़फ़ार कफरत से होती है, खुद ही होने लगती। तो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में 70 से 100 बार करते थे, तो इसी वजह से कर पाते थे। बाज़ औक़ात हम एक अमल अरसे तक करते रहते हैं और फिर भूल जाते हैं। तो इसीलिए जो कामयाबी की 4 ख़ुसूसियात बताई गई ना, उनमें बतवासो बिल हक बतवासो बिस सब्र। हम सब भूलने वाले, हम सबको याद दिलानी चाहिए थी। कोई आलिम हो, जाहिल हो, बड़ा हो, छोटा हो, मर्द हो, औरत हो, जवान हो, बूढ़ा हो, सबको याद दिलानी चाहिए। हर एक को चाहिए, मुझे चाहिए, आपको चाहिए। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इल्म की मजलिसों के साथ हर कीमत पे जुड़े रहें, या सीखने वाले बन जाए, सिखाने वाले बन जाए। ये नहीं कि ये साल आपने कुरान के साथ गुजारा है और उसके बाद आप सब कुछ बंद करके सब भुला दें, ये ना हो। तो हम सबको मुहर्रम में क्या करना है? हिजरत करनी है। ठीक है? किस चीज से? नफ्स की परस्तिश से निकलकर अल्लाह की इताअत की तरफ हिजरत, झूठ से सच की तरफ, तकब्बुर से आजिज़ी की तरफ,
शिकवे से शुक्र की तरफ, सुस्ती से चुस्ती की तरफ, मायूसी से उम्मीद की तरफ, गीबत से नसीहत की तरफ। किसी के अंदर खामी देखे तो उसको नसीहत कर दे, उसको बता दे कि ऐसा ना किया करो। गुनाहों से नेकियों की तरफ, खयानत से, नाराजगियों से दरगुजर की तरफ, बेसब्री से, लोगों के डर से अल्लाह के डर की तरफ। तो हम अपने इस साल के गोल और टारगेट मुकर्रर कर लेते हैं कि मैं क्या करूंगी, अपने वक्त का सही इस्तेमाल। बच्चों को बिठाकर साहबा कराम की अच्छी बातें और अच्छी चीजें, सबसे पहले तो ये सबक सिखाएं कि मुहर्रम का मतलब क्या है, और फिर हमें किस तरह दूसरों की इज्जत एहतराम करना चाहिए, और अल्लाह रसूल और मोमिनीन की इज्जत क्या है, और जिनसे अल्लाह राजी हो गया उनके बारे में हमें क्या करना चाहिए। अब देखिए, ये जो हुर्मत होती है ना किसी की इज्जत, ये ऐसी चीज है कि अगर एक की टूटे ना तो लड़ी टूट जाती है, अब सबकी टूटने लगती है। अगर साहबा कराम की इज्जत ना की हमने, किसी और की कोई करेगा, माँ बाप की कोई करेगा, बहन भाइयों की करेगा, उस्तादों की करेगा, बुजुर्गों की करेगा, बूढ़ों की, किसी की भी फिर नहीं रहती। ठीक है ना। तो अल्लाह ताला ने इसीलिए सारे मोमिनों की इज्जत जान माल एक दूसरे पर हराम कर दी कि तुम्हारे पास हक नहीं कि किसी के साथ ऐसा सलूक करो। अच्छी बातें सीखूंगी और दूसरों को सिखाऊंगी, अपने मकसद की तरफ क्या करूंगी, मुतवज्जे रहूंगी। तो इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी मदद करेगा। अगर हमने अल्लाह के दीन की मदद की, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। अगर अल्लाह को हमारी हिजरत पसंद आ गई तो क्या होगा, रहमतों के दरवाजे खुल जाएंगे और नेकियों की तरफ और रास्ते आसान हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला को कौन सा कलाम ज्यादा पसंद है? आपने फरमाया जो अल्लाह ताला ने अपने फरिश्तों के लिए पसंद कर रखा है। सुब्हान रब्बी व बिहम्दिही, सुब्हान रब्बी व बिहम्दिही। हकीकत यह है कि सारी मखलूक अल्लाह ताला की तस्बीह बयान कर रही है। कुरान मजीद में आता है, तुसब्बिहु लहुस समावातुस सबअु वल अर्दु व मन फीहिन व इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम इन्नहु कान हलीमन गफूरा। सातों आसमान और जमीन और जो कुछ इनमें है सब उसकी तस्बीह कर रहे हैं, बल्कि कोई भी चीज ऐसी नहीं जो उसकी हमद के साथ उसकी तस्बीह न कर रही हो, लेकिन तुम उनकी तस्बीह को समझते नहीं क्योंकि हर एक का अपना अपना अंदाज है। वो बड़ा मुर्दबार और माफ फरमाने वाला है। सूरत अन्नूर में भी अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, अलम तरा अन्नल्लाह युसब्बिहु लहू मन फिस समावाति वल अर्द वत्तैरु साफ़ातिन कुल्लुन क़द अलिम सलातहु व तस्बीहहु वल्लाहु अलीमुम बिमा यफ़अलून। क्या तुम देखते नहीं कि आसमानों और जमीन में जो कुछ है और फिजा में पर फैलाए हुए परिंदे सभी के सब ये अल्लाह की तस्बीह कर रहे हैं। हर मखलूक को अपनी नमाज और तस्बीह का तरीका मालूम है और अल्लाह इसे खूब जानने वाला है जो वो करते हैं। बहुत ही खूबसूरत आयत है जिससे ये पता चलता है कि नंबर एक, सारी मखलूक तस्बीह कर रही है, सब अल्लाह के जिक्र में मशगूल हैं, एक जर्रे से लेकर बड़े बड़े सितारे और सैयारे। और फिर खुसूसन परिंदों की बात की गई, यानी जमीन और आसमान की मखलूक तो कर ही रही है तस्बीह, लेकिन उन दोनों के दरमियान जो परिंदे उड़ते हुए नजर आ रहे हैं और बाज़ औक़ात सफ़ों की शक्ल में, यानी सफ बांधे हुए या पर फैलाते हुए और सुकेड़ते हुए या उड़ते हुए, सब मिलकर या अकेले अकेले, ये सब अल्लाह सुब्हानहू तआला की पाकी बयान करते हैं। वैसे भी आपने देखा होगा कि सुबह और शाम के औकात में बड़े बड़े दरख्तों पर बैठे हुए हजारों की तादाद में परिंदे एक ज़बान होकर अल्लाह सुब्हानहू तआला की तस्बीह कर रहे होते हैं, जिक्र कर रहे होते हैं। फरमाया ये सब अल्लाह की तस्बीह करते हैं। तीसरी बात ये फरमाई गई कि हर मखलूक को अपनी नमाज और तस्बीह का तरीका मालूम है। किस कदर दिलचस्प और खूबसूरत बात है कि परिंदा हो या चींटी हो या कोई बड़े से बड़ा जानवर हो या सितारा और सैयारा हो, हर एक को तस्बीह भी मालूम है, यानी अल्लाह का जिक्र कैसे करना है, और ये भी मालूम है कि उसका काम क्या है, वो क्यों पैदा किया गया है, यानी उसको अपने मकसद जिंदगी का भी मालूम है। और फिर अल्लाह ताला की इबादत और इताअत के तरीके क्या हैं, उसके लिए कौन सी राहें मुकर्रर कर दी गई हैं, ये भी उसको खूब मालूम है। तो इसमें हैरत की बात यह है कि अगर सारी मखलूक ये जानती है तो फिर इंसान का अनजान बनना उसके लिए किस कदर खतरनाक है। अल्लाह ताला ने सब कुछ इंसान के लिए पैदा किया और वो सारी चीजें इंसान की खिदमत में खूब लगी हुई हैं, लेकिन इंसान को जिसके लिए पैदा किया गया, इंसान उस मकसद को भूल गया और अपने रब से गाफिल हो गया। तो इसलिए अगर हम तस्बीह नहीं करेंगे तो हम सारी कायनात से अलग हो जाएंगे। वो सब तो अल्लाह के वफादार, फरमाबरदार, तस्बीह गुजार
اور ہم اللہ سے غافل، یہ دل کیسے گوارا کر سکتا ہے؟ اس لیے زیادہ سے زیادہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیح کرنی چاہیے۔ ایک حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ چیونٹیاں بھی اللہ کی تسبیح کرتی ہیں۔ جب ایک موقع پر کسی نے چیونٹیوں کو جلا دیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان سے یہی کہا کہ تم نے گروہوں میں سے ایک ایسے گروہ کو جلا دیا جو اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، اور ویسے بھی آگ کا عذاب اللہ کے سوا کسی اور کو دینے کا حق نہیں۔ پھر اسی طرح جو کھانا ہم کھاتے وہ بھی اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھاتے وقت کھانے کی تسبیح سنتے تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنوا سکتے تھے کہ کس طرح کھانا تسبیح کر رہا ہے۔ پھر اسی طرح فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں، جس کا وہ اقرار خود کر رہے تھے کہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کہ ہم تیری حمد کے ساتھ تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں سورۃ الشورى میں بھی آتا ہے وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، اور فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں، یعنی تعریف بھی کرتے ہیں، تسبیح بھی کرتے ہیں۔ تسبیح کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو ہر عیب اور نقص سے پاک قرار دینا، اور حمد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا، یعنی اس کی خوبیوں پر اور اس کے کمالات پر اس کی تعریف کرنا۔ پھر اسی طرح وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم، جو فرشتے عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں سب اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، نیز اس دن آپ دیکھیں گے یعنی قیامت کے دن کہ فرشتے عرش کے گرد حلقہ باندھے اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں۔ پھر اسی طرح بعض مواقع پر جب وحی نازل ہوئی تو نزول وحی کے وقت حاملین عرش سے لے کر تمام انسانوں کے فرشتوں نے تسبیح کی، یعنی انسان کی ہدایت کے لیے اتنی بہترین کتاب اتاری جا رہی تھی۔ اور تسبیح فرشتوں کی خوراک بھی ہے، یعنی جیسے ہم انسان کھانا پینا کرتے ہیں اسی طرح فرشتوں کو کسی مادی چیز کے کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ان کی تسبیح جو ہے وہی خوراک ہے۔ اس بارے میں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ دجال کے زمانے میں ایمان والوں کا کھانا کیا ہوگا، یعنی اتنا فتنے کا دور ہوگا اور ہر شخص چھپ جائے گا اور چاہے گا کہ وہ اس فتنے سے بچ جائے، تو پھر وہ کیا کھائے گا؟ آپ نے فرمایا جو فرشتوں کا ہے، یعنی تسبیح، تکبیر، تحمید، تہلیل، یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا، اللہ کا ذکر کرنا۔ اور تسبیح کیوں نہ کی جائے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بارہا تسبیح بیان کرنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، سو اپنے بہت عظمت والے رب کے نام کی تسبیح کیا کریں۔ پھر ہے سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، اپنے رب کے نام کی تسبیح کریں جو سب سے بلند ہے۔ پھر ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، بس اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور جگہ پر صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنے کا حکم دیا گیا۔ سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سو اس پر صبر کرو جو وہ کہتے ہیں، اور سورج طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو، اور رات کے کچھ اوقات میں بھی پس تسبیح کرو، اور دن کے کناروں میں بھی، تاکہ تم خوش ہو جاؤ۔ یعنی خوشی کا راز، اطمینان اور سکون کا راز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنے میں ہے، جو ذکر کا ایک بہترین طریقہ ہے، اور یہ ایمان والوں کی علامت بھی ہے، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا یستکبرون، کہ ہماری آیات پر تو وہی لوگ ایمان رکھتے ہیں کہ جب انہیں ان کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدہ کرتے ہوئے گر پڑتے ہیں، یعنی جھک جاتے ہیں، اور اپنے رب کے حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ یعنی یہ ہوتی ہے مومن کی شان کہ وہ اللہ کی تعریف میں کھویا ہوتا ہے، اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہے، وہ اپنے رب کی قدر کو پہچانتا ہے اور اپنے کوتاہیوں کو اور اپنی غلطیوں کو، اسی لیے وہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتا ہے اور اپنے قصور کا اعتراف کرتا ہے، اور اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ تسبیح تمام مخلوق کے رزق کی کنجی بھی ہے۔ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ میں تمہیں ایک وصیت کر رہا ہوں، سبحان اللہ و بحمدہ کا ورد کرتے رہنا، یہ ہر چیز کی نماز ہے، اس کے ذریعے مخلوق کو رزق ملتا ہے، تو جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو، اسے بھی کثرت کے ساتھ تسبیح کرنی چاہیے۔ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں حکم بھی دیتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا
उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहूहु बुकरतम व असीला। ऐ ईमान वालो, अल्लाह को बकसरत याद किया करो और सुबह शाम उसकी तस्बीह बयान किया करो। यानी इंसान को खास तौर पर सुबह और शाम के औकात में तस्बीह करनी चाहिए, जिसकी तफसील अहादीस में हमें मिलती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी कसरत के साथ सुभान अल्लाह व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह कसरत से पढ़ा करते थे कि पाक है अल्लाह और उसकी तारीफ के साथ, और मैं अल्लाह ताला से बख्शिश तलब करता हूँ और मैं उसकी तरफ तौबा करता हूँ। फिर इसी तरह तस्बीह अहले जन्नत की पुकार भी होगी, दावाहुम फीहा सुब्हानक अल्लाहुम्मा, कि उनकी पुकार वहाँ होगी कि ए अल्लाह तू पाक है हर ऐब से, हर कमी कोताही से, हर नक्स से, यानी तू बेऐब है, मुनज़्ज़ह है। और ये अल्लाह सुब्हानहू तआला को निहायत पसंद है कि उसकी कोई मखलूक उसकी पाकी बयान करे, क्योंकि वो इसका मुस्तहिक है, वो है ही पाक। फिर ये है कि अहले जन्नत भी सुबह शाम अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करेंगे, इसलिए ज़रूरी है कि इंसान ये सिलसिला दुनिया से ही शुरू कर दे। अहले जन्नत की तस्बीह जो है वो उनकी सांसों में जारी कर दी जाएगी। और फिर जो लोग अल्लाह ताला की तस्बीह नहीं करते वो दरअसल बदनसीब हैं, क्योंकि वो इतनी बड़ी खैर से महरूम हो रहे हैं जो दुनिया में उनके लिए सुकून का बायस है और आखिरत में उनके लिए रब के कुर्ब का जरिया होगी। तस्बीह के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं उसमें सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान रब्बी अल-आला, सुभान रब्बियल अज़ीम, ये तमाम कलिमात जो हैं ये तस्बीह के हैं। इसके अलावा एक और हदीस से हमें पता चलता है, समुरा बिन जुंदुब कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नज़दीक सबसे ज्यादा महबूब कलिमात 4 हैं, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, और तुम्हें इसमें से किसी भी कलमे से शुरू करना नुकसान न देगा। यानी पहले अल्हम्दुलिल्लाह भी कह सकते हैं या सुभान अल्लाह पहले कह सकते हैं, लेकिन ये अल्लाह ताला के निहायत पसंदीदा तरीन कलिमात हैं। फिर इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि बेशक तुम लोग अल्लाह की अजमत का जो जिक्र करते हो, यानी तस्बीह, तहलील, तहमीद, जो अल्फाज भी कहते हो, वो अर्श के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। उनकी ऐसी बिनबिनाहट होती है जैसे शहद की मक्खियों की बिनबिनाहट। वो अपने कहने वाले का जिक्र अल्लाह के यहाँ करते हैं। क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह के यहाँ तुम्हारा जिक्र होता रहे? तो इससे पता चलता है कि इंसान अगर ये चाहता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के यहाँ उसका जिक्र हो, तो उसको चाहिए कि दुनिया में वो कसरत के साथ तस्बीह करे, क्योंकि ये उसके लिए तमाम चीज़ों से बेहतर है। तस्बीहात का पढ़ना तमाम चीज़ों से बेहतर है। अबू हुरैरा की रिवायत में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, कि अल्लाह पाक है और सब तारीफें उसी के लिए हैं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और अल्लाह सबसे बड़ा है। ये कहना मेरे नजदीक हर उस चीज से महबूब है जिस पर सूरज तुलू, यानी बड़े बड़े सोने चांदी के ढेर से भी ज्यादा पसंदीदा था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक इन कलिमात का जिक्र करना, विर्द करते रहना। फिर इसी तरह ये कलिमात जो ज़बान पर बहुत हल्के हैं और मीज़ान में बहुत भारी हैं और रहमान को बहुत ही प्यारे हैं, वो है सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम। फिर एक बार तस्बीह पढ़ने से ज़मीन व आसमान भर जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तहारत निस्फ ईमान के बराबर है और अल्हम्दुलिल्लाह कहना मीज़ान को भर देता है। सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह कहने से ज़मीन व आसमान के दरमियानी फिजा भर जाती, यानी कितना फासला है ज़मीन व आसमान के बीच का। लेकिन इंसान क्या, इसके लिए भी उसको कुछ मुश्किल है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की मोहब्बत के साथ पाकी बयान करे और तस्बीह करे, जिसका रिवॉर्ड इतना बड़ा है उसके लिए। आज दुनिया में इंसान को वो नजर नहीं आता, लेकिन कल क़यामत को इंसान एक एक नेकी का मोहताज होगा, तो वहां उसको इसकी कदर आएगी। इसलिए बेहतर है कि आज अपने लिए इंसान ज़खीरा और सरमाया इकट्ठा कर ले। फिर इसी तरह इंसान जब तस्बीह करता है तो उसके गुनाह भी मिटते हैं, यानी एक तरफ उसकी नेकियों में इजाफा होता है और दूसरी तरफ उसके गुनाहों को झाड़ने का जरिया बनता है। अनस रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसे दरख्त के पास से गुजरे जिसके पत्ते सूख चुके थे। आपने उस पर लाठी मारी तो उसके पत्ते झड़ने लगे। फिर आपने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह व सुभान अल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर से इसी तरह गुनाह झड़ते हैं जिस तरह इस दरख्त के पत्ते झड़े हैं। फिर इसी तरह ये 100 ऊंटों से अफजल अमल है।
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورج طلوع ہونے اور اس کے غروب ہونے سے قبل 100 بار سبحان اللہ کہا تو یہ اس کے لیے 100 اونٹوں سے بہتر ہے. یعنی اتنی بڑی کمائی اور نیکیوں کا اتنا بڑا ذخیرہ ہے. پھر اسی طرح تسبیح کے کچھ اور کلمات ہیں کہ جن سے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں. ابن عمر کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ جماعت میں سے ایک آدمی نے کہا اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح کے کلمات کہنے والا کون ہے؟ جماعت میں سے ایک آدمی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں ہوں. آپ نے فرمایا کہ مجھے تعجب ہوا کہ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے گئے. ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے ان کلمات کو پھر کبھی نہیں چھوڑا جب سے اس کے بارے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کیا کہ اس شخص کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے. یعنی ان کلمات کے پڑھنے کی وجہ سے. پھر تسبیحات کا پڑھنا جنت میں درخت لگانے کا سبب بنتا ہے. پھر اسی طرح انسان کے تمام جوڑوں کا صدقہ ہر روز اس پر واجب ہو جاتا ہے اور یہ تسبیحات اس کے لیے ہر جوڑ سے صدقے کا باعث بنتی ہیں. پھر یہ ہے کہ تسبیحات عمر میں اضافے کا ذریعہ بھی بنتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک اس مومن سے افضل کوئی نہیں جسے حالت اسلام میں لمبی عمر دی گئی ہو اس کی تسبیح و تکبیر اور تحلیل کی وجہ سے. پھر اسی طرح انسان کے لیے یہ تسبیحات محرومی سے بچاؤ کا ذریعہ بھی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ دعائیں ایسی ہیں جن کو 100 مرتبہ پڑھنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یعنی جب انسان کو کوئی حاجت ہو، کوئی ضرورت ہو، کوئی مشکل ہو، کوئی پریشانی ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ان الفاظ کے ساتھ ذکر کرنا شروع کر دے، تسبیح کرنا شروع کر دے، کیونکہ یہ باقی رہنے والی نیکیاں ہیں اور دنیا میں بھی انسان کو فائدہ دیتی ہیں اور آخرت میں بھی انسان کے لیے آگ سے بچاؤ کا ذریعہ ہیں. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا بچاؤ حاصل کر لو. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا دشمن آ گیا؟ آپ نے فرمایا نہیں، لیکن جہنم سے تمہارا بچاؤ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سے ہے. اور یہی کلمات باقیات صالحات ہیں. پھر اسی طرح دل کی گھٹن اور سینے کی تنگی کا علاج بھی تسبیح میں ہے. پریشانی، ڈر اور خوف کو دور کرنے کا ذریعہ بھی تسبیحات ہیں. تو ہر موقع کی مناسبت سے انسان کو تسبیح کرتے رہنا چاہیے. جب نعمت کی تکمیل ہو، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا مشن مکمل کر لیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی گواہی دے دی کہ ان کا کام پورا ہو چکا ہے، تو اس وقت یہ صورت نازل ہوئی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور تو لوگوں کو دیکھے کہ وہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو اور اس سے بخشش مانگو، بے شک یقیناً وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کو صبح و شام سبحان اللہ و بحمدہ کی تسبیح کرنی چاہیے. جو ایسا کرے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خاص سمندر کی جھاگ برابر ہی کیوں نہ ہو. پھر خصوصاً فجر کے بعد انسان 3 بار یہ کلمات پڑھے سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ. اللہ کی تعریف اور اسی کی پاکی ہے، اس کے مخلوق کی تعداد کے برابر، اس کی رضا اور اس کے عرش کے وزن اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف ہر چیز سے زیادہ. پھر اسی طرح یہ ہے کہ فجر کے بعد اور عصر کے بعد خصوصی طور پر تسبیح کا وقت ہوتا ہے اور ساری مخلوق اس وقت تسبیح میں مشغول ہوتی ہے. پھر رکوع اور سجدوں میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنی چاہیے. نماز کے بعد تسبیحات فاطمہ پڑھنی چاہیے. سوتے وقت وہ تسبیحات پڑھنی چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو سکھائی تھی. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب تک نیند نہیں آتی تھی مسلسل تسبیح کرتے رہتے تھے. پھر اسی طرح قرآن مجید پڑھتے ہوئے جو آیات آپ کو خوش کرتی ان پر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے. پھر اسی طرح بجلی کڑکنے پر یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ کا پڑھنا. پھر بلندی سے اترتے وقت سبحان اللہ کی تسبیح کرنا. پھر جب کوئی چیز انسان کو فیسینیٹ کرے، تعجب ہو، کوئی چیز حیران کرے یا اچھی معلوم ہو، اس وقت سبحان اللہ کہنا. یہ تمام چیزیں سنت سے ثابت ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جو اس کی تسبیح کرنے سے